والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ چل رہا تھا کہ وہ تحمل مزاج ہوتے ہیں، وہ متواضع اور عاجزی انکساری کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی ایک خوبی ہے وعلى ربهم يتوکلون، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کی ایک خوبی ہے کہ وہ اپنے اللہ پہ اعتماد اور بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسباب وہ بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ اسباب کو صرف اتنا درجہ دیتے ہیں جیسے پانی کے لیے نل لگائے جائے، پانی آنے کے لیے نل لگایا جائے۔ پانی کی تقسیم اور عدم تقسیم کا اس نل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس نل کے واسطے سے پانی آتا ہے، چاہے تو اس کے بغیر بھی پانی آ سکتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا، یہ ایمان والا، اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس اسباب کا ملنے نہ ملنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان اسباب کا دینے یا نہ دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ملنا نہ ملنا اللہ کی مرضی سے ہے، دینا نہ دینا اللہ کی مرضی سے ہے، حاصل ہونا نہ ہونا وہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ وہ چاہے تو ان اسباب سے دے دے اور چاہے ان اسباب کے بغیر دے دے۔ یہ ہے اہل ایمان کی خوبی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے والا۔ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے، ان میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے کہ جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں لینے کے لیے اسباب یہ بھی اختیار کرتے ہیں، اور جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ اختیار نہیں کرتے وہ بھی اسباب اختیار کرتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات پہ اعتماد کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، وہ اسباب اختیار کرتے ہوئے ہر لمحے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور دوسرا ان اسباب کو اس احتیاط سے استعمال کرتے ہیں کہیں دینے والا اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ اسباب کو اس احتیاط سے استعمال کرتے ہیں کہیں دینے والا جو ہے وہ ان اسباب کو دیکھ کر ناراض نہ ہو جائے۔ اور جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، وہ اسباب کے اندر جائز ناجائز کی، حلال حرام کی، صحیح غلط کی تمیز نہیں کرتا، اس کا سارا بھروسہ ہی ان اسباب پہ ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ دکان پہ بیٹھتا ہے، دکان کھول رہی ہے، اس میں اسے پتا ہے یہ دکان ایک نل ہے جس کے راستے سے اللہ روزی دیتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اللہ روزی دینے میں اس دکان کا بھی محتاج نہیں۔ ہاں، ایک سبب اختیار کیا، اس سبب میں میں نے وہ کوئی کام نہیں کرنا جس سے وہ اللہ ناراض ہو جائے، اس لیے خیانت نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، کھوٹ نہیں بیچتا، غلط طریقہ اختیار نہیں کرتا، اور جس کا بھروسہ اعتماد سارا کا سارا اسباب پہ ہوتا ہے، دکان وہ بھی کھولتا ہے، وہ کہتا ہے جتنی ہوشیاری دکھاؤں گا اور جتنی ٹوپی پہناؤں گا اور جتنی جسے کہیں کہ جھوٹ بولوں گا، اتنا ہی میری دکان زیادہ چلے گی۔ اسے اللہ کی ذات پہ اعتماد کوئی نہیں، اس کی نظر میں اسباب ہی سب کچھ ہے۔ یہ فرق ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والوں کی ایک بڑی خوبی ہے، وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ کے دربار سے لینے کا کوئی ایسا طریقہ، عزت لینی ہو، راحت لینی ہو، صحت لینی ہو، رزق لینی ہو، کوئی بھی اللہ کے دربار سے چیز لینی ہے، ایسا سبب اختیار نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ سبب یہ بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پیش نظر اللہ کی رضا زیادہ ہوتی ہے۔ انہیں پتہ ہے رزق تو اللہ نے دینا ہے، عزت تو اللہ کے پاس ہے، صحت تو اللہ کے خزانوں میں ہے، اس لیے ان اسباب کی اختیار کرنے میں اس احتیاط کو سامنے رکھتا ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جس کے پاس چیز ہے،
جس کے پاس وہ چیز ہے کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ جو اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ہے یہ اہل ایمان کی خوبی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے سے واپس آ رہے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں اس وادی کے اندر جھاڑیاں، کانٹے دار درخت بہت تھے، تو سارے ساتھی آرام کے لیے درختوں میں سایہ حاصل کرنے کے لیے بکھر گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی، آرام فرما رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص، آپ کا دشمن، چپکے چپکے چھپتے چھپاتے آپ کے سر پہ آ کھڑا ہوا، تلوار اٹھائی، نیام سے نکالی اور اسے ننگی تلوار آپ کے سامنے کھڑی کی۔ کہا اب آپ کو کون بچائے گا، اب آپ کو کون بچائے گا؟ سبحان اللہ، یہ اللہ پہ بھروسہ بھی عجیب طاقت ہے۔ یہ نہ آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے، نہ آدمی کو مایوس کرتی ہے، نہ آدمی کو کم ہمت بناتی ہے، نہ آدمی کو جسے کہیں کہ بڑے سے بڑی طاقت کے سامنے، بڑی سے بڑی وسائل کے سامنے ہار بناتی ہے۔ یہ اللہ کے ذات پہ بھروسہ بھی آدمی کو پتہ نہیں پہاڑ سے زیادہ طاقتور بنا دیتی ہے۔ اس کے اندر ہمت، حوصلہ، قوت، شجاعت، بہادری، یہ جو چیز ہے یہ اللہ کی ذات پہ بھروسے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اب آپ کو کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اعتماد سے کہا اللہ بچائے گا، تو اس کافر کے ہاتھ میں کپ کپی طاری ہو گئی، تلوار نیچے گر گئی۔ اب اللہ کے نبی نے اٹھائی، کہا بچا اب تجھے کون بچائے گا؟ کہنے لگا آپ بہترین لینے والے، تلوار لینے والے بن جائیں۔ فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ کہا کلمہ تو نہیں پڑھتا، ہاں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ آپ سے لڑوں گا نہیں، اور جو دشمن آپ سے لڑے گا اس کا بھی ساتھ نہیں دوں گا۔ اللہ کے ربی نے اسے راستہ دے دیا۔ یہ جو ایمان ہے نا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، سبحان اللہ، یہ آدمی کو کہیں مایوس نہیں ہونے دیتا، کہیں مایوس نہیں ہونے دیتا۔ جہاں سارے اسباب کٹ جاتے ہیں وہاں اس کی نظریں اللہ پہ رہتی ہیں، اللہ کی طاقت پہ رہتی ہیں۔ وہ جانتا ہے ان اسباب کے ہوتی ہوئی بھی اللہ نے کرنا تھا، اور ان اسباب کے نہ ہونے ہوتے ہوئے بھی کرنا اللہ ہی نے، تو کیوں مایوس ہو؟ تو یہ جو خوبی ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ، توکل، یہ ایمان والوں کی خوبی ہے۔ یہ ایمان وعلی رب انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے اللہ کے ذات پہ اعتماد کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب میری صبح ہوتی تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میری پسند کے مطابق ہو یا میری ناپسند کے مطابق ہو۔ فرمایا مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی، پسند کے مطابق ہو یا ناپسند کے مطابق ہو۔ اور فرمایا کرتے اس لیے کہ کسی چیز کو میں پسند کروں، ہو سکتا ہے وہ میرے حق میں پسندیدہ نہ ہو، اور کسی چیز کو میں ناپسندیدہ کروں، سمجھوں، ہو سکتا ہے وہ اس میں میرے حق میں خیر ہو۔ اس لیے میں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے، مجھے اپنی پسند ناپسند کی فکر نہیں، مجھے تو اس پر اعتماد ہے کہ اللہ جو میرے لیے کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ کیا خوبصورت زندگی ہو جائے گی، پھر کہاں ڈپریشن ہوگا، کہاں ٹینشن ہوگی، کہاں سر درد ہوگا۔ جب اللہ کی ذات پہ یہ اعتماد ہے کہ جو اللہ میرے لیے کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے جب اللہ نے تو کرنا ہی ہے، لیکن جب بندہ کہتا نا کہ اللہ نے جو کرنا ہے میں اس پہ راضی، تو کمائی کر لیتا ہے۔ اور اللہ نے پھر بھی کرنا ہے لیکن اگر راضی نہیں ہوتا تو اس کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اس پر ایسا بھروسہ ہو کہ وہ میری زندگی میں جو تصرف کر رہا ہے وہی بہتر کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ پر اعتماد، اللہ پہ بھروسہ، یہ بڑی خوبی ہے۔ ایک کافر بھی ہسپتال میں جا کے مرتا ہے اور ایک مسلمان کا مریض بھی جا کے ہسپتال میں مرتا ہے، دونوں کے متعلقین کیا کہتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا تو بہتر ہو جاتا، اور مسلمان کے متعلقین کیا کہتے ہیں ساری دنیا کے ڈاکٹر کو بھی دکھا لیتے، اب اس نے سانس نکلنی ہی تھی، کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ اسباب دونوں نے اختیار کیے
لیکن ایک کے دل میں چبن رہی کہ یوں کر لیتا، اگر یوں کر لیتا، اگر یوں کر لیتا، اگر ایسا کر لیتا، اگر یوں کر لیتا، یہ اگر اس کی زندگی میں چبن بن گئی۔ اور ایک مسلمان ہے، اس نے کہا کچھ بھی کر لیتا، میری مولا کی مرضی یہی تھی، یہ ایسا ہی ہونا تھا۔ اس کی چبن ختم ہو گئی، اس کی زندگی کی چبن ختم ہو گئی۔ تو وقت سے پہلے اللہ کے نبی نے بتایا ہے استخارہ بھی کر لو، مشورہ بھی کر لو، اسباب بھی اختیار کرو، لیکن رجوع اللہ کی طرف رکھو، اور اسباب کو اختیار کرنے میں اس کا اہتمام رکھو کہ کوئی ایسا سبب نہ ہو کہ جو دینے والا ہے کہیں وہی ناراض نہ ہو جائے۔ اس لیے زمانہ جاہلیت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جہاں آپ نے اس زمانے کی اور بہت ساری جہالت کی باتوں کی اصلاح فرمائی، وہاں دو چیزیں اور بھی تھیں۔ ایک تو وہاں یہ بات تھی کہ ان کے ہاں جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ جاہلیت کے کلمات سے انتر منتر کرتے تھے، منتر پڑھا کرتے تھے، اور ان کا استعمال یہ تھا کہ اس منتر سے ہمارا آدمی ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک تو وہ منتر کیا کرتے تھے، منتر والے کے پاس جاتے منتر کر لو۔ دوسرا وہاں یہ بیماری تھی کہ وہ شگون بد لیا کرتے تھے، شگون بد لیا کرتے کہ جب کسی کام میں ہونا نہ ہونا، نفع نقصان کا یہ اندیشہ ہوتا تو وہ شگون بد لیتے کہ یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا تو ایسا ہو جائے گا۔ یہ دونوں کام کیا کرتے تھے، اور ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر وہ اپنے کاموں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 ایمان والے ایسے ہوں گے جو معاشر کے میدان میں بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ان کی خوبی یہ ہوگی ایک تو وہ منتر نہیں لیں گے، اور دوسرا وہ بدشگون نہیں ہوں گے۔ اللہ انہیں بغیر حساب کے اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل کر دے گا۔ اب جب اللہ کی ذات پہ اعتماد نہیں ہوتا اور کوئی بیماری آ جاتی تو یہ نہیں سوچتا کس کے پاس جا رہا ہوں، بس جانا ہے، چاہے وہ منتر پڑھے چاہے کچھ بھی کہے، کہ بلکہ اللہ معاف فرمائے اب تو اگر کوئی کفریہ کلمات کے ذریعے بھی میرا علاج کروائے کرے تو میں اس کے لیے بھی بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی کتنا ہی بے دین ہو میں اپنا ہاتھ اس کو دے دیتا ہوں، اس لیے کہ ذہن کیا ہے، انتر منتر سے ہوگا، ان اسباب ہی سے ہوگا۔ اور اگر یہ اعتماد ہو کہ صحت اور بیماری، نفع اور نقصان، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، سبب اختیار کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، صرف اس لیے کرنا پھر بھی اللہ نے۔ تو اہل ایمان کی خوبی ہے میرے عزیزو، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اپنے معاملات میں اپنے اللہ پہ اعتماد کر۔ ہاں استخارہ کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ فرمایا کرتے تھے ہمیں اللہ کے نبی استخارہ ایسا سکھایا کرتے تھے، ایسا استخارہ کرتے تھے جیسے ہماری زندگی کی بڑی ضرورت ہے۔ ہر کام میں استخارہ، اللہ سے مشورہ، ایک نماز استخارہ ہے، اور یہ بھی خود کرنے کی سنت ہے، یہ نہیں کہ کسی سے کرا لیا، کسی سے کہہ دیا، ہاں اور منٹوں میں جواب مل گیا استخارہ ہو گیا، ایسا نہیں۔ استخارہ سنت ہے، خود کرنا چاہیے۔ وقت کم ہے تو ایک دن میں 7 مرتبہ نفل پڑھ لے، ایک دن میں کئی مرتبہ پڑھ لے، اور اگر نہیں تو اس سے مختصر دعا اللہ کے نبی نے بتائی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ جب کوئی شخص مجھ سے مشورہ بھی لینے آتا تو میں ایک لمحے کے لیے اپنے اللہ کی طرف رجوع کرتا کہ میں اس کے لیے صحیح مشورہ دے دوں، اور دل ہی دل میں یوں کہتا اللہم اغفر لی واغفر لی، تاکہ میں جو بات اس کے حق میں کہوں وہ بہتر ہو، اس کے لیے بہتر ہو، مشورہ اس کی زندگی کے لیے۔ تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ فوراً آدمی اپنے اللہ سے مشورہ کر سکتا، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ کوئی فیصلہ کرنے لگے، کوئی رائے دینے لگے، کوئی قدم اٹھانے لگے، اللہم اغفر لی واغفر لی۔ تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ، مشورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پھر جائز اسباب اختیار کرنا، اور اس ارادے سے کہ ان اسباب سے ہونا کچھ نہیں، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔
تو میرے عزیزو، یہ ایمان والوں کی خوبی ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ یہ خوبی ہمیں بھی اعلیٰ درجے کی نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو۔ نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔